السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ تربیت کیا ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، والدین کی ضرورت ہے، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر شاید ہی غور کیا ہو کہ یہ تربیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسی موضوع کے اوپر اور اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تربیت کی حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، تربیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کے اندر لنگوسٹیکلی اس کے معنی پالنا، پرورش کرنا، کسی چیز کو بڑھانا، کسی چیز کی تربیت کرنا اور آہستہ آہستہ تدریجاً کسی چیز کو اپنے حد کمال تک پہنچانا، یہ سب تربیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تربیت کا جو لفظ ہے یہ رب سے نکلا ہے۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب کہا جاتا ہے، رب کہا گیا ہے قرآن کریم میں۔ رب کے معنی پروردگار، پالنہار، پالنے والے۔ بالکل اسی طرح تربیت کے مفہوم کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے کہ کسی چیز کو بہت اچھے طریقے سے اس کو پالنا۔ بعض مفسرین نے اس کی تشریح کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ کسی چیز کو اس کی تمام ضروریات بہم پہنچا کر آہستہ آہستہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس چیز کو حد کمال تک پہنچانا، یہ تربیت کے مفہوم کے اندر شامل ہے۔ اگر ہم اس کی ایک اصطلاحی طور پر تعریف کرنا چاہیں، اسپیشلی اپنے دینی تناظر میں، اسلامی تناظر میں، تو ہم تربیت کے مفہوم کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت جو ہے وہ کسی فرد یا کسی گروہ یا کسی معاشرے کو اس کے مقصد تخلیق کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی جو فطری صلاحیتیں ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو ڈھونڈنے میں اور ان کو نکھارنے میں ان کی مدد کرنا۔ یعنی تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، ڈیفینیشن تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن میں اس کا مختصراً مفہوم بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ تربیت کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی فرد کی تربیت کی جاتی ہے، کسی گروہ کی تربیت کی جاتی ہے یا کسی معاشرے کی تربیت کی جاتی ہے۔ اچھا، ان میں سے ہر ایک کی جو اسلامی تناظر میں، دینی تناظر میں ہم اگر تربیت کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دینی تناظر میں، یعنی اس کو اپنے مقصد تخلیق کے ساتھ اس کو جوڑنا۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا تربیت کے اندر کہ اس کو اپنے مقصد تخلیق کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا، پرپز آف کریشن جسے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس انسان کے اندر، اس گروہ کے اندر یا اس معاشرے کے کچھ رجحانات ہوں گے، یعنی کچھ اندر کی جو ہے ایسی خواہشات ہوں گی، جائز خواہشات، جو اس کے رجحانات، فطری ٹیلنٹ یا صلاحیت کہ جس کو پالش کرنا ہے، جس کو باہر نکالنا ہے، جس کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو پالش کرنے میں، اس کو نکھارنے میں، اس کو خوبصورت بنانے میں اس انسان کی یا اس فرد کی مدد کرنا، یہ تربیت کہلاتا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ انسان، یہ گروہ یا یہ جو معاشرہ ہے، یہ انسانیت کے اعلیٰ مرتبے کو پہنچے اور ساتھ ساتھ جو اپنے عہد میں، اپنے دور میں جو اسکلز ہیں، جو مہارتیں ہیں، زندگی کی مہارتیں ہیں یا فنی پیشہ ورانہ مہارتیں ہیں، ان میں بھی ان کو اعلیٰ سطح پر دسترس حاصل ہو۔ تو ناظرین،
اب اس تربیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بچے کو، کسی فرد کو، کسی انسان کو ایک اپنے مقصد تخلیق کے ساتھ جوڑتے ہوئے اور اس کے اندر جو قدرتی جو رجحان یا قدرتی طور پر جو اس کے اندر ٹیلنٹ، جو خزانہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اس کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرنا، تاکہ وہ اعلیٰ انسانی مرتبے کا بھی حامل ہو اور ساتھ ساتھ وہ زمانے کی جو اسکلز ہیں اور مہارتیں ہیں اور زندگی کی جو اسکلز اور مہارتیں ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے وہ حاصل کر سکے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکے۔ یہ ہے ہمارے تربیت کا مفہوم۔ یہ جو ہم نے ڈیفینیشن یا اس کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، اس کی جو تعریف بیان کی ہے، اس کو چند پوائنٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ جو تربیت ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں، یعنی اس تربیت کی حقیقت ہمارے سامنے کھلنی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت اگر کرنا چاہیں تو کس انداز سے ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارے سامنے اس کے لیے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مربی یا والدین، مسلمان والدین یا مربی یا استاد، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس بچے کی جو تربیت ہے وہ اس کو پرپز آف کریشن، اپنے مقصد تخلیق کے ساتھ اس کو جوڑ دے، تاکہ اس کی زندگی کے اندر ایک قسم کا نکھار پیدا ہو۔ یہ سب سے پہلا مقصد ہے، یہ سب سے پہلے خصوصیت ہے تربیت کی۔ تربیت کی دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر، بچے کے اندر ایک فطری رجحان پایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے جو ہے وہ ادبی ذہنیت کے ہوتے ہیں، وہ کتابوں کی طرف رجحان رکھتے ہیں، وہ کچھ پڑھنے کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، وہ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اور کچھ دوسرے بچے ہوتے ہیں ان کو یہاں مزہ نہیں آتا، ان کو کسی ایڈونچر میں مزہ آتا ہے، باہر نکلنے میں مزہ آتا ہے، گھومنے پھرنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ٹیکنیکل مائنڈ کے ہوتے ہیں، یعنی ان کو ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں، کوئی مشینری چیز ہے، کوئی مشین سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، اس چیز کو کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر ایک فطری رجحان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کائناتی اسکیم کے تحت ہر انسان کو ڈیفرنٹ طریقے سے نوازا ہوتا ہے۔ تو اس رجحان کو ڈھونڈنا یہ تربیت کی دوسری خصوصیت ہے۔ اور تربیت جو ہے، ہم اگر اس کو دیکھیں تو تربیت اور تعلیم، اگر ہم ان میں بھی فرق ڈھونڈنا چاہیں تو تاکہ یہ بھی ایک اس کی خصوصیت بن جائے، کیونکہ ہم دونوں کو مکس اپ کرتے ہیں، ہم تعلیم کے ساتھ تربیت کو جوڑ دیتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں سے تربیت کا پارٹ کون سا ہے اور تعلیم کا کون سا ہے۔ تو تعلیم دراصل شعور کو بہتر بنانے کا نام ہے، یعنی تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے شعور کو بہتر بناتے ہیں، شعور کو ہم اپبرنگ کرتے ہیں، اور یہ جو تربیت ہے اس کے ذریعے سے انسان کے مزاج کو بہتر بنایا جاتا ہے، انسان کی طبیعت کو بہتر بنانے پر کام کیا جاتا ہے۔ یہ تربیت کی ایک تیسری خصوصیت ہے۔ تربیت کی جو ہے ایک اور خصوصیت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ تربیت کے ذریعے سے انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اوصاف کی پرورش کی جاتی ہے اور انسان کو بلند انسانی مقام تک پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے۔ یعنی جو تربیہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم انسان کو، چاہے وہ بچے کی صورت میں ہو، بڑے کی صورت میں ہو، اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس انسان کو، اس بچے کو بلند انسانی مرتبے تک پہنچانے اور بلند انسانی مرتبے تک پہنچنے کے جو اوصاف ہے اس کو اس میں بلٹ اپ کرنے کی اور اس کے اندر پیدا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور تربیت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ تربیت کی مثال کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ایک کلی کے اندر بڈ کے اندر پھول بننے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر وہ کیپیسٹی موجود ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اگر اس کو حالات بہتر ملے تو وہ پھول بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک بیج کے اندر
درخت بننے کی جو ہے صلاحیت موجود ہے، درخت بننے کی اس کے اندر کیپیسٹی موجود ہے، اور اگر اس کو مناسب انوائرمنٹ، کنڈیوسو انوائرمنٹ اس کو دے دیا جائے، اس کے لیے مناسب ماحول، اس کے لیے مناسب زمین، اس کے لیے مناسب موسم، پانی اور کھاد وغیرہ کا انتظام کیا جائے، تو وہ جو بیج ہے وہ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا پودا اور اس کے بعد ایک بڑا درخت، تناور درخت، پھلدار درخت بھی بن سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح بیج کو اور کلی کو اگر مناسب ماحول فراہم کیا جائے تو کلی میں پھول بننے کی صلاحیت موجود ہے اور بیج کے اندر ایک درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے، بالکل اسی طرح بچے کو جب اچھا انوائرمنٹ دے دیا جائے، اس کو جب اچھا ماحول فراہم کیا جائے تو خدا کی طرف سے اس کے اندر جو صلاحیتوں کے بیج رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس کے اندر جو صلاحیتوں کی کلیاں ہیں، ان کو پھول بننے کی، اور اگر وہ بیج کی صورت میں ہے تو اس کو درخت بننے کی اور بڑے پھلدار درخت بننے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تربیت جو ہے، تربیت کو تہذیب نفس کہا جاتا ہے۔ ہم تہذیب و تربیت، اس تہذیب کے لفظ کو بھی اس کے ساتھ عام طور پر ہم جوڑتے رہتے ہیں۔ تہذیب کا جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ درخت کو جو ہے اس کی غیر ضروری شاخوں کو تراش خراش کر کے اس کو ایک اچھی سی شکل میں اس کو لے کر آنا، یعنی اس کی شکل نکل کر ہمارے سامنے آ جائے، کوئی خوبصورت سی شکل۔ ہم دیکھتے ہیں کسی باغ کے اندر، کسی گارڈن کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر جھاڑی نما پودے ہوتے ہیں، لیکن مالی نے ان کو تراش خراش کر کے ان کو بہت ہی خوبصورت شکلوں میں اس کو بنایا ہوتا ہے، یعنی مختلف شکلوں میں اس کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے اور وہ دیکھنے میں بڑا خوشنما بھی لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر کچھ غلط قسم کی عادتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب مربی کا، والدین کا، استاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس مالی کی طرح کا رول ادا کر کے وہ جو تہذیب نفس ہے اس کی اخلاقیات کو درست کر کے اس کو ڈسپلن کر کے اس بچے کو خوبصورت شکل میں، خوبصورت مہذب شکل میں اس کو سامنے لے کر آئے، اور ایسا کرنا یہ تربیت کے زمرے میں آتا ہے۔ تربیت کی جو ہے ایک اور خصوصیت یا تربیت کی ایک پہچان یہ بھی ہے، تعلیم سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں، تعلیم سے اس کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں تو تعلیم جو ہے وہ ذہن کو قائل کرنے کا نام ہوتا ہے، یعنی تعلیم کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو دلیل کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تعلیم کی خصوصیت ہے۔ اور یہ جو تربیت ہے یہ اس سے ذرا مختلف ہے کہ تربیت کے ذریعے سے دل کو مائل کرنے کا کام کیا جاتا ہے، یعنی بات یہ ہوئی کہ تعلیم کے ذریعے سے ذہن کو قائل کیا جاتا ہے، دلیل دی جاتی ہے، ریزننگ کی جاتی ہے، اس کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ذہن اس بات کو قبول کر سکے، اور دل کو مائل کرنے کے لیے تربیہ کا کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ تعلیم اور تربیہ کے درمیان میں ایک فرق اور بھی آ گیا ہمارے سامنے۔ تعلیم اور تربیہ کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو اس میں ایک فرق ہم اور بھی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تہذیب نفس کے اندر، یعنی ایک بچے کی بہت اچھی طرح سے اس کی گروتھ کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تعلیم، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو انسان سازی کا جو ایک سفر ہے، اس سفر کے اندر تعلیم کا جو رول ہوتا ہے وہ ابتدائی مرحلے کا ہوتا ہے، پرائمری ہے، اور سیکنڈری یا آخری جو مرحلہ ہے وہ تربیہ کا ہوتا ہے۔ پہلے اس بچے کے ذہن کو معلومات کے ذریعے سے اس کے ذہن کو قائل کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر تربیہ کے ذریعے سے اس بچے کے دل کو مائل بھی کیا جاتا ہے۔ اور آخری ایک اور جو فائدہ جو ہمارے سامنے ہے کہ علم اور تعلیم کے ذریعے سے ہمیں
تربیہ کے ذریعے سے اپنی اس تعلیم کو، اپنے اس علم کو جو ہم نے اپنے ذہن کے ذریعے سے، ہم نے اپنے شعور کے ذریعے سے حاصل کیا ہوتا ہے، ہم اس کو مفید بنانے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی وہی علم، وہی تعلیم ہمارے لیے مفید ہے جس کو تربیہ کی شکل میں ڈھالا گیا ہو۔ تو ناظرین، آج ہم نے تربیہ کی حقیقت پر بات کی، اور اس کے بعد ہم نے تربیہ کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے رکھیں، اور آخر میں ہم نے تعلیم اور تربیہ میں عام طور پر جو ایک طرح سے کنفیوژن پایا جاتا ہے کہ تعلیم اور تربیہ کیا یہ ایک چیز ہیں یا الگ الگ ہیں، ان کے اوپر بھی ان کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر کے سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ۔